السلام عليك يا أبا عبد الله. ایک سورہ فاتحہ تین دفعہ سورہ توحید پڑھ کر تمام مومنین مومنات مرحومین تمام علماء تمام شہداء اپنے تمام مرحومین کو وفات پر استاد سعید سے جعفر اور شہید قاسم شروانی کی خبر. بسم اللہ الحمد للہ امام زمانہ کی سلامتی کے لیے ایک دفعہ صلوات لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي يوقظ الخائفين وينجي الصالحين ويضع المستكبرين ويهلك ملوكا ويستعلق آخرين. والصلاة والسلام على رسول الثقلين محبوب رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين نبينا سيدنا بالقاسم محمد وعلى الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأرضين تفيد أرواحنا بالتراب والدم الفداء ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أفضل الأعمال أمتي انتظار الفرج. صلوات بیت محمد والا حضرت اعلیٰ نے سید الشہداء ایام عزا ہے ماہ محرم اور اسی سلسلے کی بھرل یہ مجلس جو ہے وہ آپ کے درمیان توفیق ہو رہی ہے اور یہی مجالس کا سلسلہ اسی مجالس کا سلسلہ بہرحال جاری اور ساری ہے اور رہتا ہے 2 مہینے 8 دن مسلسل. اور ہمارا بھی ہدف یہی ہوتا ہے کہ ہم ان ایام عزا کو قائم رکھیں اور جو اصل مقصد ہے امام حسین علیہ السلام کا اس کو ایک دوسرے تک پہنچائیں اور خود بھی اس مقصد سے جو ہے وہ بہرہ مند ہوتے رہیں. مجلس کا مقصد یہ ہے کہ اس مقصد کو ہمیشہ سے تذکر دیا جائے، اس مقصد کو یاد کیا جائے جس کے لیے سید الشہداء علیہ السلام اپنے گھر والوں کو لے کر کربلا آئے تھے. اگر بعض اوقات انسان مقصد کی طرف جاتے ہوئے اپنے راستے میں گم ہو جاتا ہے، کبھی کبھی انسان کا راستہ اتنا مزین ہوتا ہے، اتنا خوبصورت ہوتا ہے، راستہ انسان کو یہ بھلا دیتا ہے کہ وہ کبھی مقصد کی طرف جا رہا تھا یا نہیں جا رہا تھا. مثال کے طور پر آپ اپنے گھر سے نکلے اور آپ جا رہے ہوں کسی بھی جگہ، اپنے کام سے جا رہے ہوں، پڑھنے جا رہے ہوں، دوسرے شہر جا رہے ہوں، زیارت میں، کچھ بھی جگہ. اب آپ گھر سے نکلیں اور راستہ جو ہے وہ آپ کا ہدف نہیں ہے، وسیلہ ہے مقصد تک، لیکن راستے میں بہت اچھی جگہ ہو، بڑے آرام کی جگہ ہو، اچھا کھانا پینا ہو، استراحت ہو، درخت ہوں، باغ ہوں،
تو آپ وہاں رک جائیں اور آپ بولیں کتنی اچھی جگہ ہے، کتنے اچھے پھل ہیں، کتنی اچھی ہوائیں آ رہی ہیں، تو جو ساتھ ہوگا وہ کہے گا کہ یہاں ہم نے رکنا نہیں ہے، جانا مقصد پر ہے۔ اگر ہم وہیں رہ گئے تو مقصد پہ تو کبھی بھی پہنچ نہیں پائیں گے۔ اس لیے مجلس عزاداری مقصد ہے۔ اگر بات میری آپ تک پہنچ پائے تو یہ مقصد ہے، کس چیز تک پہنچنے کا، یعنی ایک راستہ ہے اس ہدف تک پہنچنے کا جس کو لے کر سید الشہداء خود کربلا آئے تھے۔ یعنی خود عزاداری عظیم ہے، عزاداری کو قائم کرنا، عزاداری کو برپا کرنا، مجلس کو قائم کرنا، ذکر، ماتم، جلوس، یہ سب امپورٹنٹ ہے۔ کیوں امپورٹنٹ ہے؟ کیونکہ یہ ایک ہدف کی طرف لے کے جاتا ہے، ایک منزل کی طرف۔ لیکن اگر یہ مجلس، یہ ماتم، یہ عزاداری، یہ جلوس، یہ مرثیے، یہ نوحے، یہ سب کچھ اگر اس مقصد تک نہ لے کے جا رہے ہوں، اب آپ بولیں گے مولانا کون سا مقصد ہے کہ نہیں جا رہے ہم لوگ، ایسی کون سی جگہ ہے، مقصد کیا ہے، ہدف کیا ہے، وہ اس کو کھولنا پڑے گا۔ یعنی اس کو ہر مجلس کو، یعنی ہر شخص کو جو عزاداری میں سننے آتا ہے، جو پڑھتا ہے، ہر شخص جو بھی آتا ہے، وہ آخر آپ اسے اسکاؤٹ ڈیوٹی دے رہی ہے، یا کوئی لڑکا ڈیوٹی دے رہا ہے، یا ویڈیو بنا رہا ہے، یہ ساؤنڈ والا، ہر شخص اپنی ایک ڈیوٹی دیتا ہے، چاہتا ہے کہ اس کی بھی ایک نوکری ہو جائے۔ اب یہ نوکری قبول کیسے ہو؟ نوکری اب کوئی تو ہوگا نا، کوئی پیرامیٹر تو ہونا چاہیے، کوئی چیز تو ایسی ہو جس سے یہ کہے ہاں ہاں ہم نے بڑا اچھا کام کیا۔ یا صرف آپ بولے نہیں میں مجلس سے سن کے آ گیا، کیا سن کر آئے بھائی؟ تبدیلی کتنی آئی، چینج کتنا آیا، امام تک کتنے قریب پہنچے، امام پہلے کیا تھے مجلس سے پہلے، یہ محرم سے پہلے امام کی شخصیت آپ کے لیے کیا تھی، محرم گزرنے کے بعد امام کی شخصیت کیا ہے آپ کے لیے؟ یعنی آپ ایک ایسی یونیورسٹی میں آئے کہ جس میں داخلے کی شرط صرف آنسو تھا، وہ آپ نے بہایا اور آپ آ گئے، آپ کو داخلہ بھی مل گیا۔ یعنی یہ امام کا کمال ہے، ہمارا کوئی کمال نہیں ہے۔ یعنی مجلس میں انٹری امام کی وجہ سے ہوتی ہے، ہماری وجہ سے نہیں ہوتی۔ ہمیں انٹری تو مل گئی، داخلہ بھی مل گیا، اب پاس آؤٹ بھی ہونا ہے یا نہیں ہونا؟ بھائی ہر جگہ ہر ڈگری کوئی نہ کوئی تو سرٹیفکیٹ دیتی ہے، 6 مہینے، سال، 2 سال، 4 سال، یہ تو ہر سال یونیورسٹی آن رہتی ہے۔ اور اس یونیورسٹی سے نکل کے بھی کچھ ہوا یا نہیں ہوا، کس کو بتائیں گے آپ، کس کو دکھائیں گے آپ؟ ظاہر ہے میں تو آپ کو نہیں اسکین کر سکتا، آپ مجھے اسکین نہیں کر سکتے، لیکن اپنے آپ کو تو اسکین کر سکتا ہوں، میں اپنے آپ کو تو بتا سکتا ہوں کہ ہاں میں پہلے نماز پڑھتا تھا، غور سے نہیں پڑھتا تھا، میں نے غور سے پڑھنا شروع کر دی۔ میں پہلے قرآن کم پڑھتا تھا، اب میں نے قرآن زیادہ پڑھنا شروع کر دیا۔ میں اپنے ہمسائے کا خیال نہیں رکھتا تھا، اب میں اپنے ہمسایوں کا خیال رکھتا ہوں۔ میرا اخلاق اب محلے میں اچھا ہو گیا ہے، میں ماں باپ کا احترام زیادہ کرنے لگ گیا ہوں، میں اپنی تنہائی میں اب خوف خدا رکھنے لگ گیا ہوں، میں اپنی تعلیم میں بہتر پڑھنے لگ گیا ہوں کیونکہ میں امام کا انتظار کر رہا ہوں۔ خوب یعنی میں نے آپ کو بڑا شارٹ کٹ اور بڑی جلدی، کیونکہ وقت بالکل نہیں ہے، تھوڑا ہم ویسے ہی لیٹ ہو گئے ہیں اور ظاہر ہے کہیں اور بھی بہت دور دوسری مجلس بھی ہے، لیکن بہرحال عزیزان محترم میں بہت تیزی سے آپ کو یہ جم کر کے فوراً آپ کو رزلٹ کی طرف لے کے جا رہا ہوں، لیکن بہرحال تھوڑی سے آپ کے ذہنوں کی جو ہے وہ مجھے کنسن ایک نقطہ جو ہے وہ اپنی طرف چاہیے ہوگا کہ دیکھیں یہ جو ایگزٹ ہے، یہ جو خروج ہے، یہ خروج ضروری ہے کہ نہیں ہے؟ ہر چیز ایگزٹ مانگتی ہے، ہر دنیا کی آفس ہو گیا، ٹریننگ سینٹر ہو گیا، کچھ بھی ہو گیا، وہ یہ کہتا ہے کہ بھائی اس کا اینڈ پروڈکٹ کیا ہے؟ یہ جو آپ نے کمپنی کھولی ہے، یہ تو آپ نے ایک چیز جو کر رہی ہے، جو بھی ہے، یہ جو آرگنائزیشن ہے، یہ جو اتنا بڑا سیٹ اپ ہے پوری دنیا کا کہ پہلی محرم سے شروع ہوتا ہے اور 2 مہینے 8 دن رہتا ہے، یہ بہت بڑا سیٹ اپ ہے دنیا کا، یہ کسی کے پاس نہیں ہے۔ اسی سیٹ اپ سے گھبراہٹ تو ہے جو آج کل نظر آ رہی ہے دائیں بائیں، اسی اصل سیٹ اپ سے گھبراہٹ ہے اور کچھ نہیں، ورنہ ساری چیزیں وہی ہیں جو پرانی تھی، کوئی نئی تو کوئی بھی چیز نہیں ہے۔ بھائی دیکھیں بات وہی ہے کہ احترام واجب ہے، سب ہم کرتے بھی ہیں، ہم تو پوری خیال کرتے ہیں احترام کا۔ اب ہر صفوں کے اندر اچھے برے لوگ ہر جگہ ہوتے ہیں،
اور ہم تو پہلے بھی کہتے تھے کہ بھائی اپنی صفوں کا خیال رکھو، ادھر سے لوگ پلانٹ ہوئے ہوئے ہیں. جو دور اندیش نہ ہو. مومن کی جو ڈیفینیشن ہے نا وہ ہم ایک دوسرے کو دیکھ کے نہ لیا کریں. مومن کی ڈیفینیشن لینی ہے نا تو نہج البلاغہ سے لیں. مومن کے لیے جب امام خود فرما رہے ہیں کہ مومن کو بہت انٹیلیجنٹ ہونا چاہیے، بابصیرت ہونا چاہیے، مومن سادہ نہیں چاہیے. ہم اتنے سادے بن گئے کہ دوسرے شخص نے تشیع قبول کیا، یعنی مثال کے طور پر شیعہ ہو گیا، بھائی ابھی شیعہ ہو گیا ہے، اب شیعہ ہو کر آ گیا ہے، اب میں آپ کو بتاؤں گا وہاں کیا ہوتا تھا، یہاں بھائی ہمیں پتہ ہے. اور ہم بھی خوش ہوتے رہے ساری زندگی. جو باتیں ہمارے بچوں کو بھی پتہ ہے وہ شخص اب جب ہمیں ممبر پہ آگے بتاتا ہے، جو نیا نیا شیعہ ہوتا ہے، ہم بھی کہتے ہیں دیکھو واہ 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 واہ، کروا لی نا واہ واہ، ہو گئی واہ واہ. کس ڈگر پہ لے آئے قوم کو واہ واہ کرتے کرتے. جب مراجع اکرام کہہ رہے ہیں اتنے سالوں سے کہ اہل سنت تمہارے بھائی نہیں تمہارے نفس ہیں، ان کے مقدسات کا احترام کرو، تو بھائی احترام کرو، لیکن جو مسلمات ہیں، جو عقیدہ اس کو نہیں چھوڑو. اسے کس نے کہا تمہیں چھوڑنے کو؟ نہ وہ خود کہتے ہیں. مفتی منیب الرحمان نے بھی جو پریس کانفرنس خود کہہ رہے ہیں کہ ہمیں پتہ ہے آپ کا عقیدہ ہے، ہمیں پتہ ہے آپ کی کتابوں میں ہے، ہم کب کہہ رہے ہیں آپ اپنا عقیدہ چھوڑیں. بس تھوڑا اہل للان خیال رکھا کریں. یہ تو ایک دیکھیں فطری جو ہے وہ ریکوائرمنٹ ہر شخص کی. آپ بھی نہیں چاہیں گے آپ کے عقائد کے بارے میں کوئی غلط بات کہے. جس طرح ہمارے مراجع کرام نے کہا ان کے مقدسات کا احترام کرو، تو ان کے مفتیوں نے بھی جو علماء ہیں انہوں نے بھی کہا ہے کہ بھائی ان کا بھی احترام کرو. یعنی تقی عثمانی صاحب کے بیٹے نے بولا ہے کہ یہ جو شیعہ کو خواہ مخواہ کافر کہہ رہے ہیں، یہ کفریت جو ہے وہ ثابت نہیں ہے ہر کسی کے اوپر انٹل انلیس اگر یہ چیزیں پائی جائیں تو آپ کسی کو نہیں کہہ سکتے وہ کافر ہے. تو اگر ہمیں بھی خدا نہ خواستہ وہ کافر کہنے لگے تو ہمارا بھی فرض بنتا ہے کہ بھائی ہم بھی ان کے خلاف قانونی کارروائی کریں، جس طرح ہر جگہ آج ہو رہی ہے پوری دنیا میں. تو دیکھیں ملک کوئی وہ تو ہے نہیں جو بغیر کسی لگام کے یا ڈور کے یا وہ جب ملک ہے، ادارے ہیں، پولیس ہے، باقی ہیں، جج ہے، ہر چیز ہے، تو قانونی طریقے سے جو ہے اور آپس میں دیکھیں اتحاد اور محبت کی ضرورت ہے. یہ میں آپ کو بتاتا چلوں اور واضح میں آپ کو بتاتا چلوں، یہ ایک بہت بڑا سینیریو ہے، بہت بڑا کینوس ہے، اس میں کچھ چھپایا جانے کی وجہ سے یہ تفرقے کی چیزوں کو ڈالا جا رہا ہے. یعنی دنیا میں کچھ ایسا ہو رہا ہے کہ یہ ان کو جو ہے وہ کہیں اور لگا دو، اور کچھ نہیں ہے. کسی کو کسی سے محبت نہیں ہے، یہ سب ایسی ہے. کیوں ایسے ہے کہ اصل میں جو دنیا میں ہو رہا ہے وہ نظر نہ آئے. آپ تو شکر کریں پاکستان والے کہ بارش نے جو بربادی کر دی شہر کی، نہ کہ بارش تو اللہ کی رحمت ہے، یہ تو ہمارا اپنا نظام ہے نا جو ہم نے صحیح نہیں کیا. اچھا خیر نقصان تو پوری دنیا میں ہوتا رہتا ہے، لیکن یہاں بہت نقصان ہوا کراچی میں. خوب آپ خدا کا شکر کریں. دوسرا کہ وائرس کی جو کنجنشن ہے وہ کم ہے، اس پہ بھی شکر کریں. لیکن ہماری قوم کو شکر ہی نہیں آتا، چاہتی ہے کوئی نہ کوئی بس مسئلہ ہوتا رہے. بس جانے محترم خدا کا شکر کریں، خدا ابھی نعمتیں عطا کی بھی ہیں. مشکل جو ہے وہ دشمن کو سینیریو کو دیکھیں، بڑے کینوس میں دیکھیں کائنات کو. یہ چھوٹے چھوٹے نقطوں سے تصویر کبھی کامل نہیں ہوگی. دنیا اس ٹائم کہاں موو کر رہی ہے، دنیا میں مسائل کیا ہیں، مشکلات کیا ہیں. اسی وجہ سے یہ چیزوں کو وہ جانتے ہیں کہ یہ عزاداری، یہ مجلس بیدار کرتی ہے قوموں کو. کیوں؟ کیونکہ جو سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام نے جو کام کیا ہے وہ 61 ہجری کا نہیں تھا، وہ قیامت تک کی بیداری ہے اس کے اندر. اور جب بڑے بڑے ہر وقت کے یزیدیت کو مشکل ہوتی ہے تو وہ پہلی کوشش یہ کرتی ہے کہ حسینیت کو روکا جائے کسی طریقے سے. تو آپ گھبرائیں نہیں، بہرحال علماء کرام ہمارے موجود ہیں جو کہہ رہے ہیں، جو کام کر رہے ہیں اسی طریقے سے چلیں اور اپنی مجلسوں کو ڈسٹرب نہ کریں. بہرحال ان کا خیال رکھیں، SOPs کا خیال رکھیں اور مجلس عزاداری کو جس طرح ہوتی ہے اسی طرح قائم رکھیں اور مجلسوں کو ایسا رکھیں کہ آپ اہل سنت کو دعوت دیں، دوسرے فرقوں کو دعوت دیں، وہ آئیں. یہ حسین کا پیغام انسانیت کا پیغام ہے.
اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، اور زیادہ مطلب ہماری بھی ذمہ داری بنتی ہے، بہرحال جو مجلس کروا رہا ہے، جو بھی ہے، انجمن ہے، ہوسٹ ہے، ایسے کلام، ایسے اشعار، ایسی چیزوں سے پرہیز کرے جس کی وجہ سے فائدہ بھی نہیں ہو رہا، الٹا نقصان ہو رہا ہے۔ اہل بیت کی سیرت بیان کریں، قرآن کی تفسیریں بیان کریں، اتنا کچھ ہے ہمارے پاس بیان کرنے کو، ہم وہ بیان کریں، نہ صرف اس لیے کہ کچھ لوگ واہ واہ کریں، کچھ لوگ خوش ہو جائیں کہ بھئی مجلس بڑی زبردست تھی۔ زبردست مجلس کس کو کہتے ہیں ہم؟ مجلس کس کو اچھی ہونی چاہیے؟ وہ جس سے آپ خوش ہوں یا وہ جس سے امام راضی ہو؟ امام کو راضی رکھیں۔ امام کس چیز سے راضی ہیں آج؟ اس طرف اگر یہ پوری کمیونٹی بڑھ رہی ہے تو سمجھ لیں وہ مجلس بھی اچھی ہے اور مجلس قابل قبول ہے، چاہے چھوٹی سی مجلس ہی کیوں نہ ہو۔ علامہ تقی جعفری کے جو بہت بڑے اسکالر تھے، فلاسفر تھے، اور دنیا کی یونیورسٹیز میں جا کر لیکچر دیا کرتے تھے، انہیں ہمارے ایک استاد ہیں، انہوں نے کہا کہ مجھے فلانی یونیورسٹی کے لیے محرم میں جو ہے وہ ٹائم چاہیے، تو انہوں نے کہا کہ میرے شیڈیول میں جگہ نہیں ہے، ٹائم ہی نہیں ہے میرے پاس۔ تو خیر انہیں پھر بعد میں پتہ چلا کہ ان کا کوئی دوست تھا تہران میں، وہ بلڈنگیں بناتا تھا، کنسٹرکٹر تھا، تو اس نے بتایا کہ ہماری جو مزدور جو تھے بلڈنگ کے، وہ ایک چھوٹے سے مزدور کام کر، کہا کہ وہاں یہ مولانا پڑھ رہے تھے، تو کہا کہ کیسے؟ تو خیر انہوں نے پھر اس واقعے کو کوٹ کیا، کہہ رہے کہ ہمارے جو مزدور تھے، محرم آ گیا، انہوں نے کہا 8-10 لوگ ہیں، اب ہم کہیں جائیں گے، یہیں پر ہیں، تو ہم ایک کمرے کو عزاخانہ بنا دیتے ہیں، یعنی کالا کپڑا پہنا دیتے ہیں، مجلس رکھ دیتے ہیں، ان کا کر لو۔ تو انہوں نے کہا کہ ایک دن مالک نے کہ چلو جا کے مزدوروں کی بھی عزاداری اٹینڈ کر لیتے ہیں، تو جب وہاں گئے تو دیکھا علامہ تقی جعفری پڑھ رہے ہیں، تو اب وہ بڑے پریشان ہوئے۔ تو استاد کو جو ہمارے پتہ چلا تو وہ علامہ سے بڑے ناراض سے ہوئے کہ ہم آپ سے یونیورسٹی کے لیے ٹائم مانگتے رہے، آپ جا کے مزدوروں کی جو ہے وہ مجلسیں پڑھ رہے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ میں پل سے گزر رہا تھا تو یہ مزدور میرے پاس آیا کہ مولانا شیخ ہمارے پاس ممبر تو ہے، ممبر ہی نہیں ہے، یعنی مجلس تو ہم نے بنا لی لیکن مجلس پڑھنے والا کوئی نہیں، ہم غریب لوگ ہیں۔ اور وہ کہہ رہا ہوں مجھے جانتے بھی نہیں تھے کہ میں کون ہوں، انہوں نے بس مجھے اتنا کہا کہ اگر ہماری مجلس پڑھ دیا کرے۔ تو میں نے کہا خدا کی بارگاہ میں کہ اگر کچھ قبول ہو تو شاید میری یہی مجلس قبول ہوگی۔ عزیزان محترم، مجلس کا تعلق اخلاص سے ہے، خلوص سے ہے۔ ایک عالم دین مجلس پڑھا کرتے تو ان کو بچوں نے کہا کہ ہماری مجلس پڑھے، بہرحال عالم دین تک ٹائم نہیں تھا، بہرحال پھر بھی چلے گئے بچوں کی مجلس پڑھنے، بچوں کی مجلس پڑھتے رہے۔ ایک دن بچوں نے نیاز بنائی، چائے کی نیاز تھی، انہوں نے کہا کہ وہ نیاز پی کر جائیے گا، کہا میرے پاس ٹائم نہیں ہے، میں چلے گئے۔ خواب میں رات کو حضرت سیدہ سلام اللہ علیہ کو دیکھا، خواب میں بی بی تشریف لائیں، کہا کہ شیخ وہ نیاز ہم نے بنائی تھی، تم بغیر چلے گئے۔ ہمیں نہیں پتا ہوتا، اس شخص چھوٹے سے بچے ہیں، وہ جوان ہیں، خلوص سے وہ کام کرا رہے ہیں، تو اصل وہ اخلاص خدا کی بارگاہ میں جاتا ہے۔ یہ چیزیں نہیں جاتی ہیں کہ شاید کسی نے بہت لائٹیں لگائی ہوں گی، بڑا سسٹم لگایا ہوگا، بڑا کچھ اچھی طرح ضرورت ہے ہر چیز اپنی جگہ پر، لیکن جاتا اخلاص ہے خدا کی بارگاہ میں۔ عزیزان محترم، بہرحال میں نے آپ کا وقت لیا مقدمہ سازی کے اندر، گفتگو میری جو ہے وہ بہرحال آغت اللہ جوادی عاملی کے قرآن اور مقصد امام حسین پر بس چند لمحے کروں گا گفتگو، اور آپ سے میں اجازت طلب کروں گا۔ انسان کی جو خلقت ہے اس کا بھی ہدف ہے، اس کا بھی مقصد ہے۔ انسان کیوں خلق ہوا ہے؟ انسان کو خدا نے کیوں پیدا کیا؟ کیوں آیا ہے وہ دنیا کے اندر؟ اب وہ انسان جو دنیا میں آیا ہے، اب آپ اس کو ڈھونڈیں کہ وہ کیا ہے، اسے پوچھو کہ تم کیوں آئے ہو، کہاں آئے ہو، نہج البلاغہ بھی ان گفتگوؤں سے جو ہے وہ بھرا ہوا ہے، اسے پتہ ہی نہیں ہے میں کہاں سے آیا ہوں، میں کون ہوں، میں نے جانا کہاں ہے۔
یہ بالکل ایسی ہے جیسے ایک شخص گھر سے باہر نکلے اور آپ اس سے بولیں کہ کہاں جا رہے ہو؟ کہا مجھے پتہ ہی نہیں. کہا کیوں جا رہے ہو؟ کہا یہ بھی نہیں پتہ. کہا بولیں گے اس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے. تو وہ گھر سے آدمی باہر نکلا ہے یا کچھ نہ کسی کام کے لیے تو گیا ہوگا. تو اسی طرح اگر ہم سے وہ پوچھا جائے کیوں خلق ہوئے ہو، کیوں تمہیں پیدا کیا گیا، کیوں تمہیں دنیا میں بھیجا گیا، آپ بولیں مجھے پتہ ہی نہیں. ہر شخص اگر آپ اپنی ایک انسان کی نگاہ سے دیکھیں نا، تو مثلا آپ روڈوں کو دیکھیں، سڑکوں کو دیکھیں، یا اپنے اس شہر کو دیکھیں، کہیں آپ دیکھیں گا ٹھیلے ہیں، ٹریفک ہے، عجیب. ہر آدمی اپنی ذات میں ایک الگ مخلوق ہے آپ کو. اسی طرح اگر یہی کیمرہ اٹھائیں آپ دنیا میں کہیں اور لے جائیں، وہاں پہ بھی آپ دیکھیں، وہاں پہ بھی ایک مخلوق ہے، ایک دنیا ہے. شاید الگ قانون ہو، الگ طریقے ہوں، الگ چل رہے. دنیا میں آپ جاتے رہیں، ایک ہی وجود انسان دنیا میں مختلف جگہوں پر وہ اپنے آپ کو ڈھونڈ رہا ہے کہ وہ آیا کیوں ہے اس دنیا میں. اسی تلاش میں وہ خود گم ہو گیا. اسے کسی مقصد کے لیے خلق کیا گیا تھا، یہ ایک مقصد کے لیے خلق ہوا، لیکن یہ کیا کر رہا ہے؟ یہ اپنے مقصد کو بھول گیا. بلکہ روایات کیا کہتی ہیں؟ حدیث ہے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ محمد. امام رسول خدا فرماتے ہیں کہ لوگ جو ہیں وہ سو رہے ہیں، جب مریں گے تب جاگیں گے. اب انسان سو رہا ہے، سونے میں کیا کرتا ہے آدمی؟ جب انسان سو رہا ہو، کبھی ٹانگیں ادھر مارتا ہے، کبھی ادھر مارتا ہے، اور آس پاس چیزیں پڑی ہوں اور آپ نے نیند میں توڑ دی ہوں، اگر یہ کوئی نقصان کر دیا ہو تو آپ کو کچھ کہے تو بولے بھائی نیند میں ہے، اس سے کیا کہہ سکتے ہیں، اس نے نیند میں توڑا ہے. ہم یہ جو اپنی زندگی میں توڑ پھوڑ کر رہے ہیں نا، چاہے وہ ذاتی ہو چاہے وہ اجتماعی ہو، یہ اصل میں ہم نیند میں ہیں، ہم غفلت میں ہیں. یہ جو انسان یعنی انسان کو پتہ ہی نہیں ہو کیا کر رہا ہے، کبھی کہیں ہے، کبھی کیا کرتا ہے. کبھی آپ اس کو دیکھیں انسان کو، ان بیلنس سچویشن ہے. فساد جو پوری دنیا کے اندر ہے، چاہے وہ اقتصادی ہو، اکنامیکل کرپشن ہو، چاہے وہ فزیکل کرپشنز ہوں، چاہے وہ ظلم ہو، چاہے وہ کچھ بھی کر لیں آپ، یہ کیا ہے؟ یہ اصل غفلت میں ہے، نیند میں ہے، اپنے ہاتھ پاؤں مار رہا ہے. جب غفلت میں ہاتھ پاؤں مارے گا تو یہی حال ہوگا جو دنیا کا ہو چکا ہے. غافل ہے، جبکہ اس نے اسے مقصد کے لیے بھیجا ہے، اور اس مقصد کو یاد کرانے کے لیے اس نے بار بار اپنے انبیاء کو بھیجا کہ اس کو غفلت سے جگائیں. 1,24,000 انبیاء بھیجے اس لیے ہیں. یہ اس لیے نہیں بھیجے کہ مثلا اب بولے اب تو ماڈرن زمانہ ہے مولانا، اب تو انسان بڑا ایڈوانس ہو گیا ہے، بہت ترقی یافتہ ہے. ابھی جو آپ دیکھیں نا، جو ویسٹ ایجوکیشن ہے، جو غرب ویسٹ جو آئیڈیالوجی ہے، وہ کیا ہے کہ انسان خود مختار ہے، انسان کو کسی کی ضرورت نہیں ہے، دین کی بھی ضرورت نہیں ہے، انسان کو ریلیجن کی ضرورت ہی نہیں ہے. یہ دین کسی زمانے میں ضرورت تھا، اب اس کی جو دل چاہے کرے، جو دل چاہے کرے. آپ دیکھیں کیا کر رہا ہے، جو بغیر قانون کے جو ایک قانون تھوپا گیا ہے انسان کے اوپر کہ کچھ بھی کرے، چاہے جانوروں کی طرح زندگی گزارے، صرف اپنی حیوانیت خواہشات کو قائم رکھنا کو آزادی کا نام دے دیا گیا. جبکہ انسان صرف ظاہر نہیں ہے عزیزان محترم، انسان اپنے باطن اور ظاہر کا مرکب ہے، روح اور بدن کا. جبکہ پوری دنیا صرف اس کے ظاہر کی وجہ سے جو ہے وہ بنائی گئی ہے. خواہشات، لقمے کی خواہشات، کھانے کی خواہشات، آنکھوں کی خواہشات، نفس کی خواہشات، شہوت کی لذتیں، یہ سب کیا ہے انسان کے لیے؟ یہ انسان کے ظاہر کو دیکھ کر سب کچھ ڈیزائن کیا گیا ہے، اور انسان کو کہا ہے جو ہمارا جو دل چاہے کرو، جس طرح کی زندگی گزارنی ہے گزارو، چاہے تم بدترین ہو جاؤ، کوئی فرق نہیں، تم انسان ہو، تم خود مختار ہو. جبکہ پروردگار کیا کہتا ہے قرآن میں؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ. میں نے جن اور انس کو خلق ہی نہیں کیا مگر سوائے عبادت کی، سوائے بندگی. عبادت کیا ہے؟ صرف نماز و روزہ عبادت ہے؟
صرف حج اور زکوٰۃ عبادت ہے؟ خمس نہیں، بندگی یعنی کیا؟ یعنی جہاں پہ بھی ہو، جیسے بھی ہو، اللہ کے بندے رہو۔ اصل تم آزاد نہیں ہو، اصل تم اس کو غلام ہو۔ اگر تم نے اپنے آپ کو اس کے سپرد کر دیا تو تم آزاد ہو جاؤ گے اپنی نفسانی خواہشات سے۔ یہ اسلام آزادی دے رہا ہے۔ اسلام آزادی کیا دے رہا ہے؟ تو تم آزاد ہو، مگر کس سے؟ ہوائے نفس سے، دنیا سے، اس سے آزاد ہو۔ مگر دنیا کیا دے رہی ہے کہ خدا کو چھوڑ دو اور آزاد ہو جاؤ۔ جس نے خدا کو چھوڑا وہ آزاد نہیں، وہ قید ہوا۔ اسی لیے حدیث ہے کہ الدنیا سجن مومن، دنیا مومن کے لیے زندان ہے، اور مومن چاہتا ہے کہ اس سے پرواز کرے، اڑے جائے۔ اب یہ جو مگر قرآن بار بار کہہ رہا ہے، دیکھیں قرآن کیوں بار بار کہہ رہا ہے، یعنی بعض اتنی جو آیات الہی ہیں جس کے آخر میں کیا آ رہا ہے، لا یعلمون، لا یشعرون، لا یفقہون، نہ یہ سمجھتے ہیں، نہ یہ شعور رکھتے ہیں، نہ یہ جانتے ہیں، نہ یہ فکر کرتے ہیں۔ کسے کہہ رہا ہے قرآن؟ کس کی طرف متوجہ ہے قرآن؟ قرآن واضح کہتا ہے کہ ہم نے ان کو آنکھیں دی ہیں، لا یبصرون بہا، یہ اپنی آنکھوں سے دیکھتے نہیں ہیں۔ ہم نے ان کو کان دیے ہیں، لا یسمعون بہا، یہ اپنے کانوں سے سنتے ہی نہیں ہیں۔ ہم نے ان کو دل دیے ہیں تفکر کے لیے، لا یفقہون بہا، یہ اس سے فکر ہی نہیں کرتے۔ تو یعنی خدا کیا دکھانا چاہ رہا ہے ہمیں؟ خدا کیا سنانا چاہ رہا ہے ہمیں؟ خدا کیا تفکر کرانا چاہ رہا ہے؟ کچھ تو چاہ رہا ہے پروردگار۔ قرآن کی آیت آگے کیا کہتی ہے؟ اولئک کالانعام، یہ جانور ہیں، بل ہم اضل، بلکہ اس سے بھی بدتر ہیں، اولئک هم الغافلون، یہ غفلت کے اندر پڑے ہوئے ہیں۔ عزیزان محترم، جب یہ قرآن کی ڈیفینیشن ہے، ہاں یہ کسی کتاب کی نہیں ہے، یہ قرآن یہ بتا رہا ہے۔ ظاہر جب قرآن یہ آیت دے رہا ہے تو کوئی تو ہوں گے، اور جب کوئی شخص نہ پوری امت اگر غافل ہو جائے، پوری امت اگر غفلت میں پڑ جائے، اسے دکھائی نہ دے، اسے سنائی نہ دے، تو آپ کیا کہہ رہے ہو؟ نابینا ہے؟ نہیں، آنکھوں پہ پردے پڑ گئے ہیں، دلوں پہ تالے پڑ گئے ہیں، محل آ گیا ہے۔ تو پھر اب اس بیداری کو کون دے گا انہیں؟ کون ہے جو انہیں بیدار کرے گا؟ اسی کے لیے سید الشہداء کربلا ہے ذہن، اسی بیداری کے لیے، اسی مقصد کو یاد کرانے، اور ایسی کربلا قائم کی کہ قیامت تک جب بھی قومیں ظلمت کے اندھیروں میں ڈوبیں گی، تاریکی اور جہالت میں ڈوبیں گی، ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجاۃ، یہ ہے حسین۔ اس کو اپنی زندگی میں دیکھیں۔ مجلس میں ہوتا کیا ہے کہ جب مولانا کچھ بات پڑھتے ہیں نا تو ہر شخص سوچ رہا ہوتا ہے کہ کسی اور کے لیے، اس لیے ہم تبدیل نہیں ہوتے۔ یعنی جب ہم کوئی چیز سن رہے ہوتے ہیں نا کہ مولانا کو بات کر رہے ہیں، تو پہلی بات تو مولانا کو اپنے لیے بھی کرنی چاہیے، سیدھی بات ہے، پہلا درس اپنے آپ کو دے، دوسرا بہرحال لوگوں تک پہنچائے۔ لیکن لوگ جو سنتے ہیں نا مجلس میں، اس میں مسئلہ پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ اپنی جو ریسیونگ اینڈ ہوتا ہے نا، جیسے موبائل کی سگنل ہے، ہر آپ کا اپنا بھی موبائل میں ایک میموری کارڈ بھی ہوگا، ٹھیک ہے نا؟ اب ہمارا کیا ہوتا ہے کہ ہم مجلس میں اپنا میموری کارڈ فل کر کے بیٹھتے ہیں۔ کیوں فل کرتے ہیں؟ کیونکہ ہمیں تو سب پتہ ہے، ہمیں تو سب آتا ہے، ہم تو بس آئے ہیں مجلس میں۔ اب یہ جو مولانا سنا رہے ہیں نا، یہ دوسرے میموری کارڈ کے لیے، ہمارے لیے نہیں ہے۔ تو ہم آتے ہی ایک تو اپنے سگنل بند کر دیتے، تو اس لیے ہمیں لگتا ہے یہ مولانا کسی کو سنا رہے ہوں گے، وہ کوئی اور لوگ ہوں گے جو یہاں نہیں بیٹھے ہوئے، نہیں ہے۔ جانے محترم، مجلس وہی ہے جو سامنے بیٹھے ہیں ان کو سناؤ۔ آپ کو اگر مجلس کو فائدہ نہیں دے پا رہی تو تیسرے کو کیوں فائدہ دے گی بھائی؟ خرچہ آپ نے کیا، فرش اعضاء آپ نے بچھائی، سسٹم آپ نے کیا، لفافہ بھی آپ ہی مولوی کو دے رہے ہیں، سب کچھ آپ دے رہے ہیں، مجلس مولانا کسی اور کو سناتے ہیں، اور آپ بھی واہ 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 کر کے گھر چلے جاتے ہیں۔ بھائی اپنے لیے مجلس سننا کرے، یہ ساری باتیں اپنے لیے ہیں۔ میں غفلت میں ہوں، میں غافل ہوں، دوسروں کو میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ دوسروں کو
کیوں میری آنکھ بابصیرت نہیں ہے؟ کیوں میری آنکھ نہیں دیکھتی ہے جو دیکھنا چاہیے؟ کیوں میرا دل روشن نہیں ہے؟ جبکہ حدیث رسول کافی کے اندر کہ جہاں اہل علم ہوں، جہاں علم کی باتیں ہو رہی ہوں، جہاں کسب علم ہو رہا ہو، وہاں ملائکہ اپنے پروں کو بچھاتے ہیں۔ وہاں اب ان سے پوچھا جائے کہ بھائی کیوں پر بچھاتے ہو؟ کہا کیونکہ یہ بچھیں گے تو پرواز کریں گے۔ یعنی وہ ان علم کی محفلوں سے اپنے پروں کو بچھا کر پرواز پہ جاتے ہیں، اور جو سن رہے ہوں وہ وہیں رہ جائیں۔ عزیزان محترم، اسحاق بن عمار جا کے یقیناً چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام صلی اللہ، امام کا صحابی ہے، اور کامل الزیارات میں بھی یہ واقعہ جو ہے وہ بیان ہوا ہے۔ کہتا ہے کہ میں سید الشہداء علیہ السلام کے حرم میں گیا، اور میں نے اچانک سے دیکھا کہ ہزاروں کی تعداد میں کوئی نورانی چہرے آئے ہیں اور حرم کی زیارت کر رہے ہیں، اور اتنا زیادہ تھا کہ میں آگے جا ہی نہیں پایا، اور میں پھر سجدے میں چلا گیا، اور جیسے ہی سجدہ طولانی کر میں اٹھا تو میں نے دیکھا کوئی بھی نہیں، خالی ہے۔ تو میں نے یہ چاہ کے بات جو ہے وہ چھٹے امام کی خدمت میں عرض کی کہ مولا ایسے ایسے حرم میں ہوا میرے ساتھ۔ تو امام نے فرمایا کہ اصل میں وہ ملائکہ تھے کہ جو امام کی نصرت کو آئے تھے، اور ان کو اجازت نہیں ملی تھی، وہ ابھی تک کربلا میں ہی ہیں، اور وہیں گرد گھومتے رہتے ہیں، اور حرم کی خاک میں زیارت کرتے رہتے ہیں۔ تو اب وہ اس شخص کی باطنی آنکھ کھلی، اس نے ملائکہ کو دیکھا۔ ہماری باطنی آنکھ کب کھلے گی؟ شخص سید الشہداء کے حرم میں نماز پڑھا، آیت اللہ شمس الدین نے واقعے کو بیان کیا، بہت بڑے عالم دین تھے، ان کے دور کا واقعہ ہے۔ اب وہ نماز میں دعا کر رہا ہے، پروردگار مجھ گدھے کو انسان بنا دے۔ یہ کون سی دعا، یہ کون سی دعا مانگنے کا طریقہ ہے؟ بولا کہ یہ کیا دعا مانگ رہے ہیں آپ؟ اب تو انہوں نے کہا کہ میں حرم سے نکل رہا تھا، مولا کائنات کے حرم سے، تو ایک عالم دین تھے، وہ جب بھی حرم جاتے تھے تو صحیح تھے، جب واپس آتے تھے عبا اڑ کے آتے تھے، تو ہمیشہ عبا اڑ کے آتے تھے۔ تو میں ایک دن سامنے آ گیا، میں نے کہا کہ یہ آپ جاتے تو صحیح ہیں، واپس عبا کیوں اڑ کے آتے ہیں سر پہ؟ کہا کہ رہنے دو، تم چھوڑ دو۔ کہا نہیں، جب تک بتائیں گے نہیں جانے دوں گا۔ کہا کہ جب میں آتا ہوں تو مولا زیارت کی وجہ سے لطف کرتے ہیں، کچھ دیر کے لیے میری باطنی آنکھ کھل جاتی ہے، اور میں لوگوں کی اصلی شکلیں دیکھتا ہوں۔ میں نہیں چاہتا کہ جب میری دوبارہ حالت نارمل ہو جائے تو لوگوں کی اصلی شکلیں مجھے یاد ہوں اور میں ان سے ان طرح ملوں۔ تو اس نے کہا کہ اچھا مجھے تو بتا دے میں کیا ہوں اندر سے۔ تو انہوں نے کہا کہ تمہاری شکل اندر سے گدھے جیسی ہے۔ تو کہا کہ میں اندر سے ایسا ہوں، میں خدا سے دعا کرتا ہوں۔ عزیزان محترم، باطن صحیح نہیں ہو، ظاہر میں جتنا اچھا ہو جاؤں کوئی فائدہ نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ جو امام کے مقابلے میں تھے نا، وہ ظاہر میں بڑے مسلمان تھے، بڑی تکبیریں تھیں، بڑی داڑھیاں تھیں، حافظ قرآن تھے، باطن مشکل میں تھا۔ اگر آج ہماری زندگی میں ہمارا باطن صحیح نہیں ہو پایا، ہم غفلت میں ہیں، ہم اس ہدف تک نہیں پہنچ پائیں گے جس کے لیے خلق کی گئی۔ ساری زندگی انسان نے محنت کی، نمازیں پڑھی، عبادت پڑھی، لیکن ایسے کام کرتا رہا جس نے اس کی روح کو نقصان پہنچایا، جس نے اسے اصل ہدف سے دور کر دیا، جو اس مقصد کو سمجھ ہی نہیں پایا جس کے لیے امام حسین کربلا آئے۔ یعنی میری اگر اصلاح نہیں ہو پا رہی، میرا گھر حسینی نہیں بن پا رہا، میرا گھر آخری امام کے لیے تیار نہیں ہو پا رہا، تو پھر میں کیا کر رہا ہوں؟ پھر گڑبڑ کہیں نہ تو ہے نا، یا تو بتانے والے میں گڑبڑ ہے یا سننے والے میں۔ تو میں کم از کم دوسرے پہ الزام نہ لگاؤں، کم از کم اپنی طرف متوجہ ہوں کہ میرے اندر کیا گڑبڑ ہے، میں کیوں نہیں کسی جگہ پہنچ پا رہا۔ بہت بڑا تاجر تھا، بولتا میں تہران سے آیا، ڈھونڈتا ڈھونڈتا مشہد پہنچا، مشہد سے میں نے سوچا آیت اللہ نخود کی اصفہانی، یہ جو بہت بڑے عالم دین تھے اور ابھی مشہد مقدس میں دفن ہے، کہا میں
ان کے گاؤں پہنچ گیا، بڑی مشکل میں تھا، پریشانی میں تھا، حاجتیں لے کے آیا تھا، سنا ہوا تھا کہ ان کے پاس حل ہے، تو دیکھا وہ اپنے باغ میں بیٹھے ہوئے نارمل لباس میں، تو میں نے کہا کہ مشکل میں ہوں۔ کہا کیا؟ کہا روزگار چاہتا ہوں، کاروبار، لیکن آبرومند ہو، عزت والا کام ہو۔ تو انہوں نے کہا نماز اول وقت پڑھو، نماز اول وقت پڑھو۔ کہا میں نے کہا کہ شادی کرنا چاہتا ہوں، اچھی رشتہ ہو۔ کہا نماز اول وقت پڑھو۔ کہا تیسرا کہ میں حج کرنا چاہتا ہوں۔ کہا نماز اول وقت پڑھو۔ اب ہم میں سے کوئی ہوتا بولے یہ کوئی وظیفہ دیا میں اتنی دور سے آیا ہوں مولانا، ہمیں بھی لوگ کہتے ہیں نا مولانا کو وظیفہ دے دیں، اب سادی سی بات کر دو، یہ دعا پڑھ لو، مولانا یہ تو سادی سی چیز ہے، کوئی مشکل کام نہیں ہے کوئی، کیونکہ ہم لوگ عادت ہو گئی ہے، سادی سی چیز ہی اصل میں مشکل ہے گھر میں، باقی کوئی مشکل نہیں ہے جانے والا۔ کہتے ہیں میں اس دن مقید ہو گیا نماز اول وقت، اور مجھے پہلے سال میرا کاروبار، دوسرے سال میری ازدواج، تیسرے سال میں حج پہ چلا گیا، اور اس وجہ سے میں ہر جگہ جہاں پہ بھی ہوتا ہے نماز اول وقت پڑھتا ہوں۔ کتنا آسان فارمولہ ہے، مشکل ہے، ہو سکتا ہے جہاں آپ کام کرتے ہو کوئی ایسی جگہ مشکل ہو، لیکن اگر آپ کوشش کریں گے تو خدا آپ کے لیے انتظام کر دے گا نماز کا۔ تو ہم اپنی زندگی میں دیکھیں، ہم گھر میں بیٹھے ہوئے اذان ہو رہی ہے، نماز کا وقت ہو گیا ہے، اس میں پوچھ رہے ہیں ہاں بھائی نماز ہو گئی؟ اچھا اتنی جلدی ہو گئی؟ بھائی کتنی جلدی ہوگی، اذانوں کی آوازیں آ رہی ہیں، چاہے ہماری نہ ہو، دوسری اذان کی آواز تو اذان کی آواز ہی ہے نا۔ اچھا ٹھیک ہے، ٹی وی دیکھ رہے ہیں، کھانا کھا رہے ہیں، ٹیلی فون پہ بات کر رہے ہیں، وہاں حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ، خالق آواز دے رہا ہے یا مخلوق سے باتیں چل رہی ہیں پبلک کی؟ کتنی سادی سی بات ہے نا، یہ تو نارمل سی بات ہے، میں ویسے بھی مجھے مشکل پڑھنا بھی نہیں آتا ویسے، سادی سی بات ہے، لیکن ہے ہی نہیں زندگی میں۔ اور ہم یہ کر رہے ہو، کل کو توقع رکھیں ہمارے بچے جو ہے وہ نماز پڑھیں گے اول وقت کے اندر، آپ توقع رکھیں گے، جب آپ خود نہیں پڑھ پا رہے تو آپ بچے کو بولیں بیٹا نماز پڑھنا، بولے ابو آپ پڑھ لیں۔ عزیزان محترم یہ سادی سی بات ہے کہ جب خالق صدا دے رہا ہو اور میں سو رہا ہوں، اصلاح وہ حسین کہ جس نے روز عاشورہ اول وقت نماز ادا کی، اور جس کی نماز کو تیروں پہ اصحاب نے بچایا ہو۔ وہ نماز کتنی قیمتی ہے، کیوں قیمتی ہے؟ خالق کو سجدہ ہے۔ میں نے بڑے بڑے علماء سنا عزیزان محترم جو یہ فرماتے ہیں کہ 2 رکعت نماز قبول ہو جائے ہماری، خدا کرے، یعنی 2 رکعت نماز پڑھنا مشکل ہے، وہ نہیں، ایسی نماز جسے خدا قبول کرے۔ لیکن اگر انسان کو پتا ہو کہ اس نے صبح مر جانا ہے، پتا ہو مر جانا ہے، کیسی نماز پڑھے گا؟ لیکن خدا بتاتا ہی نہیں، خدا نے بولا امتحان ہی یہی ہے تمہارا، کسی بھی ٹائم میں تمہارا چینل آف کر دوں گا، بہتر ہے خود ہی تیار رہو، آپشن نہیں۔ میں بھی وہ شہید کے گھر سے آیا جو بچہ جوان سا عباس ٹاؤن میں جو جان بچاتا تھا لوگوں کی، شہید ہو گیا، میں اس کے گھر گیا، اس کے والد نے بڑی زبردست بات کی، کہنے لگے بڑا مومن تھا ہمارا بچہ، کٹر مومن تھا، واہ خیر، کہنا کیوں؟ انہوں نے دکھایا پرچہ تسبیح، کہا کہ اپنی قضا نمازیں پڑھ رہا تھا، کچھ تو الہام ہوا نا کہ وقت پورا ہے، وقت پورا ہے۔ کبھی متوجہ ہوں شخص کے پاس جو ہے وہ بیان ہوتا ہے کتاب میں، آیت اللہ مظاہری نے بھی بیان کیا اس واقعے کو، شخص تھا، شخص کو جو ہے وہ ملک الموت آیا، کہا کہ دیکھو ابھی ایسا کرو کہ مجھے آنے سے پہلے تھوڑا بتا دینا کہ میں اپنا حساب کتاب کر لوں۔ کہا ٹھیک ہے، وقت گزر گیا، آگے کہا کیوں؟ کہا بس وقت پورا ہو گیا، کہا میں نے تو کہا تھا تھوڑا پہلے آ کے بتا دینا، کہا آیا تھا، کہا کہاں؟ کہا تمہارے ہمسائے کا انتقال ہوا، میں آیا تھا۔
تم باتوں میں لگے ہوئے تھے، کہا تمہارے فلانے رشتہ دار کا انتقال ہوا، میں آیا تھا، تم نے توجہ نہیں دی۔ جانے مطلب جب آس پاس موتیں شروع ہو جائیں نا تو انسان کو یہ یقین کر لینا چاہیے کہ میں نے بھی مرنا ہے، میں جو کندھے دے رہا ہوں میرا بھی کندھا دے گا۔ قبر کو خود روشن کرنا ہے، کوئی نہیں کرے گا یہ، کیونکہ یہ دنیا ہدف نہیں ہے جسے ہم ہدف سمجھ رہے ہیں، یہ دنیا ہدف نہیں ہے۔ مولا متقیان حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام تو امام فرماتے ہیں کہ دنیا جو ہے وہ مہمان سرا ہے، یعنی مسافر خانہ ہے، مسافر خانے میں دل نہیں لگایا جاتا۔ دنیا ویسے ہی ہے، پوری دنیا ویسے ہی ہے۔ یہ جو دنیا پروردگار نے خلق کی ہے، جانے وہ تم دو ہی چیزیں ہیں، ایک یہ انسان ہے، ایک یہ عالم ہے۔ انسان اور عالم یعنی جہان، یہ دنیا، یہ جو ہستی شناسی ہے، یہ جو یونیورس ہے، انسان اور یہ دو چیزیں، ان دو چیزوں کا رابطہ اصل میں ڈھونڈنا ہے بس۔ یہ جو انسان پروردگار نے اتنی جو کہکشاں بنا دی، سورج چاند ستارے بنا دیے، سیارے بنا دیے، ملکی وے بنا دیا، یہ اور یہ انسان کیا ہے؟ آیا یہ سب انسان کے لیے یا انسان ان کے لیے ہے؟ جبکہ حدیث قدسی ہے، پروردگار کہتا ہے کہ میں نے ساری چیزوں کو، اے انسان بنی آدم تیرے لیے خلق کیا مگر تجھے اپنے لیے خلق کیا ہے۔ اس رابطے کو پہچاننا ہے جانے محترم، ہم گم ہو گئے ہیں اصل میں۔ ہم نے اسی دنیا کو اپنی زندگی کا مقصد سمجھ لیا جبکہ یہ راستہ ہے۔ دنیا مزرعہ الآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے، اور اگر یہ کھیتی کو ہدف بنا لینا، کٹے گی وہیں۔ اور موت ختم تھوڑی کرتی ہے انسان کو، کیا بولے موت آ گئی ختم ہو جاؤں گا، فنا ہو جاؤں گا، نہیں عزیزان محترم، موت تو منتقل کر رہی ہے، اصل زندگی وہی ہے۔ یہاں پر جو چیزیں ظہور نہیں کر پا رہی اصل وہاں ظہور کریں گی، وہاں پتہ چلے گا کہ سید الشہداء کون ہے، سردار اہل الجنہ، وہاں پتہ چلے گا جنت کیا ہے۔ جو خدا کہہ رہا ہے میں نے تمہیں زمین میں یہ دیا، وہ خدا قرآن میں کہہ رہا ہے میں تمہارے لیے آخرت میں جو فرش کو پھیلاؤں گا وہ جنت ہوگی۔ اصل ہدف وہ ہے، اصل مقصد وہی ہے۔ اب یہاں مشکلات ہیں، یہاں سختیاں ہیں، اگر یہاں سب کچھ کھول دیا جائے تو پھر امتحان کیسا؟ اگر جو ہے وہ سب کچھ پہلے ہی بتا دیا جائے، ٹیچر پہلے دن بتا دے کہ یہی پیپر آئے گا، تو یہ بچہ پڑھے گا کیسے؟ یہ محنت کیسے کرے گا؟ خدا نے نظام ایسے ہی بنایا ہے، میں نے مجھول رکھا ہے تمہارے لیے، چیزیں دے دی، عقل دے دی، دین دے دیا، شریعت دے دی، اپنے نمائندے بھیج دیے تمہارے درمیان میں، اب تمہاری اپنی مرضی ہے، جہاں جانا ہے جاؤ۔ اب اگر زبردستی خدا پکڑ کے لائے تو پھر خدا تو جبر کر رہا ہے، خدا نے کہا نہیں، لا جبر لا تفویض، نہ میں جبر کروں گا نہ چھوڑوں گا، درمیانی حالت ہے۔ اب یہ درمیانی حالت میں ہے، کمال وہی ہے جو سمجھ جائے۔ عزیزان محترم سب کچھ پروردگار کا ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، سب کچھ پہ احاطہ اسی کا ہے، عالم وہی ہے، خبیر وہی، سب کچھ وہی جانتا ہے۔ جب سب کچھ اس کا ہے، میں بھی اس کا، دنیا بھی اسی کی، آخرت بھی اسی کی، مالک یوم دین بھی وہی ہے، تو پھر میری مرضیاں میری کیوں ہیں؟ اسی لیے ہجرت کی رات مولا کائنات نے اپنی مرضیوں کا فیصلہ کر لیا۔ قرآن کہتا ہے نا کہ نفسوں اور مرضیوں کو بیچ دیا خدا کو، اب جو خدا کی مرضی ہے وہی علی کی مرضی ہے۔ تو ان کے ماننے والوں کو کیا کرنا چاہیے تھا؟ نہیں مولانا یہ آیت تو ہم نے اس لیے پڑھتے ہیں کہ ہم نعرہ ماریں گے اور گھر چلے جائیں گے۔ ولایت کسے کہتے ہیں؟ اطاعت کو، جن کا مولا اپنے نفسوں کو خدا کو بیچ دے، تو ان کے ماننے والوں کو کیا کرنا چاہیے؟ کوشش تو کرنی چاہیے نا کہ اپنی کچھ تو خدا کو بیچوں، کچھ تو اپنا خدا کو بیچوں، کوئی تنہائی، کوئی رات ہی کو خدا کو بیچ دوں۔ ملا ناراکی بیان کرتے ہیں کہ جنید بغدادی جو تھا وہ مر گیا، جو عالم تھا مر گیا، خواب میں آیا،
میں نے اس سے پوچھا کہ کس چیز نے بچایا، کیا کام آیا اس عالم میں؟ کہا کوئی بھی چیز کام نہیں آئی سوائے نماز شب کے، تہجد کی نماز کے علاوہ کوئی چیز کام نہیں۔ کہا کیوں؟ کہا وہی خلوت کا وقت خدا سے گفتگو کرنا مجھے بچا لے گیا۔ کیا ہے میرے پاس؟ میرے ہاتھ میں کیا ہے؟ کچھ دے رہا ہوں میں خدا کو یا نہیں دے رہا؟ کیا دے رہا ہوں میں خدا کو؟ عزیزان محترم سمجھنے کی کوشش کریں، وقت بہرحال بہت تیزی سے آگے کی طرف چڑھا گیا۔ محدود ہے زندگی، یاد رکھیے، لیکن مومن ہوشیار، غفلت نہیں۔ جنگ جاری ہے، جنگ جاری ہے، جنگ کے اندر اپنا کردار ادا کرنا۔ جنگ ابھی جو ہے وہ کیا ہے؟ سائبر وار ہے۔ اس سائبر وار کے اندر ہمیں اپنا کردار ادا کرنا ہے۔ کیسے کردار کریں گے؟ کیسے بنیں گے؟ دو طریقے ہیں، یا تو اس سائبر وار میں یا ہم ہار جائیں یا پھر ہم جیت جائیں۔ کیوں؟ کیونکہ یہ جو آج موبائل یا ٹیبلٹ، یہ ساری چیزیں جو ہمارے ہاتھ میں آ گئی ہیں، یہ ہماری ٹچ پر ہے، ہماری ٹچ پر ہے۔ اب یہ ایک ٹچ خدا کی طرف بھی لے کے جا سکتا ہے، شیطان کی طرف بھی لے کے جا سکتا ہے۔ تو اب اپنے نفسوں کو جو تنہائی میں ہے، جو خلوت میں ہے، کوئی نہیں دیکھ رہا۔ پہلے گھر میں ٹی وی ہوتا تھا، پوری گھر والے دیکھتے تھے۔ جب انسان عوام میں، پبلک میں بیٹھا ہو تو غلط بات کہتے ہوئے بھی شرم آتا ہے، لیکن ابھی تو تنہائی اور خلوت ہے، اکیلا بیٹھا ہوا دیکھ رہا ہوں، کوئی بھی نہیں دیکھ رہا۔ نہ شوہر کو پتا بیوی کیا دیکھ رہی، نہ بیوی کو پتا شوہر کیا دیکھ رہا ہے۔ یہ جو آج فساد معاشرے میں ہوا، یہ کبھی تاریخ میں نہیں ہوا تھا عزیزان محترم۔ چار دیواریوں کی حرمت کو توڑ دیا ہے سوشل میڈیا نے۔ ویسے کہنے کو تو یہ فیس بک کی دیوار ہے، لیکن گھر کی دیواریں گر چکی ہیں، ہر چیز باہر ہے۔ کسی کو نہیں پتا بیٹی کس سے بات کر رہی ہے رات کو، کسی کو نہیں پتا۔ کس طرح بچائیں گے اپنے آپ کو؟ کیسے بچائیں گے اپنے آپ کو؟ یعنی جب تک آپ اپنے آپ کا سودا خدا کے ساتھ نہیں کریں گے، نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ کیونکہ کوئی بھی نہیں دیکھ رہا سوائے خدا کے۔ یہ بچے بیٹھے ہوئے، جوان بیٹھے ہوئے، جو گیم کھیلتے ہیں، یہ جو چیزیں استعمال کرتے ہیں، کہنے کو کیا نوحے سن رہے ہیں، مجلس سن رہے ہیں، برابر میں کچھ اور آ جاتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے فیس بک جو لوگ یوز کرتے ہیں، یہ ہمارے کسی رشتہ دار نے تو بنایا نہیں ہے، جس نے بنایا اس کا اپنا ہدف ہے۔ وہ کتنا ہمارے نسلوں کو برباد کر رہا ہے، وہ کتنا انسان کے سائیکولوجیکل ڈس آرڈر کو کریٹ کر رہا ہے، وہ کتنا ذہنی مریض بنا رہا ہے۔ اب آپ دیکھیں، آپ آج معاشرے میں ڈپریشن، آج معاشرے میں طلاق، آج معاشرے میں برائی، سب کیوں ہے؟ کیونکہ حدود ٹوٹ چکے ہیں۔ ایک ٹچ پر انسان اپنے نفس کا سودا کر رہا ہے، ایک ٹچ پہ، ایک تصویر پہ۔ جبکہ مولا کائنات کیا فرماتے ہیں؟ کم سے کم تمہارے نفس کی قیمت جنت ہے، کم سے کم۔ یہ جنگ ہے، یہ جنگ کا تعلق کسی سے نہیں ہے کہ بڑے شہر میں ہوگی، چھوٹے شہر میں ہوگی، یا اس علاقے میں نہیں ہوگی، نہ، یہ اوپن ہے، پوری دنیا میں جنگ ہے۔ یہ یا شیطان کو جتوا دو یا اپنے امام کو جتوا دو۔ کیسے امام کا ساتھ دیں گے جن کے نفس گناہوں میں آلودہ ہوں؟ کس نگاہ سے آنکھ امام کو دیکھے گی اگر یہ آنکھ نامحرموں کو دیکھتی ہے؟ کیسے دیکھیں گے امام کو؟ کس طرح دیکھیں گے امام کو؟ کس طرح کھڑے رہیں گے امام کے ساتھ؟ عزیزان محترم، دشمن ایسے ہوا ہے، اور یہ پوری انسانیت کا دشمن ہے، کسی ایک فرقے یا کسی ایک مذہب کا نہیں ہے، یہ پوری انسانیت کا دشمن ہے۔ وہ سب کو ان سے مقابلہ کرنا ہے۔ تو ظاہر ہے یہاں پر چیزیں بنانے کی ضرورت ہے، کریٹ کرنے کی ضرورت ہے، ڈیزائن کرنے کی ضرورت ہے، اپنی قوم، اپنی امت کے لیے کام کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ مجلس اس لیے نہیں ہے کہ آپ ثواب کمائیں اور گھر چلے جائیں، نہیں، یہ بیدار ہونے کے لیے کہ میرا وظیفہ کیا بنتا ہے آج کے دور کے اندر، میں امام کے لیے کیا کر سکتا ہوں، کچھ نہ کچھ مجھے بھی کرنا ہے۔ ظالم محترم، اپنے ہدف کو پہچانے۔ بس میں واپس اپنا خلاصہ، ہدف کیا ہے، مقصد کیا ہے، مجلس کا مقصد کیا، مجلس مجھے کہاں لے کے جا رہی، ضروری ہے۔ امام حسین علیہ السلام عظیم، خود امام کی شخصیت
بحیثیت امام، بحیثیت نواسہ رسول، اسلام کو بچانے کا پرچم، شعار الہی، امام کتنے عظیم ہیں. لیکن پھر بھی امام یہ نہیں کہہ رہے کہ میں ہوں سب کچھ، نہیں. یہ دیکھیں کہ امام نے اپنے لیے قربانی کس لیے دی، وہ کتنا عظیم ہوگا، وہ کتنا عظیم ہے جس کے لیے حسین نے علی اکبر قربان کر دیا. اس عظمت کو پہچانے، اس کبریائی، اس عزت کو اپنی زندگی میں لے کر آئیں. اور جب وہ خدا آپ کی زندگی میں ہو تو پھر دنیا آپ کو کچھ نہیں کر سکتی. پھر تبھی ہم اس کاروان کو امام زمانہ تک لے کے جائیں گے. امام تک ہم کیسے پہنچیں گے عزیزان محترم؟ امام تک پہنچنے کے لیے بہرحال صلاحیت چاہیے، شخصیت چاہیے. آیت اللہ مشتبہ تہرانی کہتے ہیں کہ عبد الکریم جو وہ شخص تھا جو کفاش تھا یا پینا دوست تھا، تھے عالم سادے سے، لیکن اپنی زندگی چلانے کے لیے یہ کام کرتے تھے دکان کی. اور بڑے بڑے علماء ان کی دکان پہ آ کر اس لیے بیٹھتے تھے کہ شاید دکان پہ امام زمانہ سے ملاقات ہو جائے. سادہ سا شخص ہے، سادہ سا. کہا انہوں نے میرے باپ کو نبات دی تھی، میرے والد کو. نبات جو یا مصری کی طرح جو ایران میں ہوتی ہے، جو چائے میں ملائی جاتی ہے، زعفرانی، وہ دی تھی. میرے والد نے اس کا ایک ذرہ میرے دہان میں ڈالا تھا، جس کی وجہ سے یہ علم باہر نکل رہا ہے، کیونکہ امام نے وہ عنایت کی تھی. کہا وہ عبد الکریم کے واقعے بہت مشہور ہیں، اور ایک ان کا واقعہ بہت مشہور ہے جو امام سے ملاقات کا ہے کہ وہ کرائے کے گھر میں رہتے تھے. مالک مکان نے بولا کہ بس 10 دن ہے، گھر ڈھونڈ لو ورنہ گھر خالی کرو. 10 دن تک بیچارے کو گھر نہیں ملا، غریب تھے ظاہر ہے. تو اپنے گھر والوں کو بولا کہ سامان اٹھاؤ. کہا گھر مل گیا؟ کہا نہیں. تو کہا پھر کیسے جا رہے؟ کہا کیونکہ 10 دن کا وقت دیا ہے، اب یہ جو ہے وہ نہ اس پہ نماز ہو پائے گی، نہ اس پہ کوئی اور کام ہو جائے گا. کیوں؟ کیونکہ مالک راضی نہیں ہے. یا ہم دنیا میں لوگوں کا مال اتنا ہڑپ کر لیتے ہیں، ہمیں خوف ہی نہیں ہے کسی چیز کا. مومن کا مال کھا رہا ہے، کسی کا مال کھا لیا. وہاں وہ کہہ رہے ہیں کہ نماز راضی نہیں ہے، شخص راضی نہیں ہے، نماز نہیں ہونے والی وہاں پہ. آپ سوچیں، دین بہت ضروری ہے عزیزان محترم. یہ دین کے مسائل کو جاننا یہ ائمہ کی طرف سے پہلا اصول تھا زندگی کا. تفقہ دین پہ تفقہ تو کرو، دین کے مسائل تو یاد رکھو. اتنا اب تو آرام سے آن لائن ہو گیا، ویب سائٹ ہو گئی ہے، سب ہو گیا ہے. اب تو جاننا ضروری ہے. اب آپ یہ نہیں کہہ سکتے کل کو ہمیں مولانا پتہ نہیں تھا، یا اللہ کو بولے ہمیں پتہ نہیں تھا، سب پتہ تھا. ویسے تو واٹس ایپ بہت پڑھتے رہتے تھے، تو دین بھی پڑھ لیتے تھوڑا سا. تو کہا کہ نماز نہیں ہوگی. نکل آئے گھر سے باہر، اپنا سامان نکال کے گلی میں رکھ دیا، اور دل میں سے تھوڑے سے وہ امام کی طرف کہا مولا کیسا گھر میں. تو کیا دیکھا کہ امام تشریف لے آئے، امام حاضر ہو. تو کہا عبد الکریم کیوں پریشان ہو گئے؟ کہا مولا آپ کو کیا پتا. کہا ہو جائے گا، مشکل حل ہو جائے گی. کہا مولا، اور بڑا انہوں نے اس طرح کہا، یعنی آپ دیکھیں امام سے کتنے قریب تھے. کہا مولا آپ کو کیا پتا کرائے کے گھر میں رہنا. آپ سوچیں، ایک اور عالم دین تھے، کہہ رہے میں جب تہران آیا میرے پاس گھر نہیں تھا، میں سیدھا مشہد گیا. میں نے مولا امام کی رضا کی کہا کہ مولا آپ کے جد کربلا آئے، دوسری محرم کو آئے، تیسری کو زمین خریدی. یعنی چند دن بھی امام نے کسی کرائے کی زمین پہ رہنا پسند نہیں کیا. کہا مولا میں کرایہ دار ہوں. کہا میں جب واپس پہنچا تو تہران کے بڑے بڑے کاروباری لوگ آئے، کہا آپ کے لیے گھر خریدا ہے ہم نے. تو وہ عبد الکریم نے جب امام کو کہا نا مولا آپ کو کیا پتا کرایہ کا گھر کیا ہوتا ہے، کہا مل جائے گا. ایک بہت بڑا کاروباری آدمی تھا، اس کے خواب میں امام رات کو آئے، فلانی گلی میں فلانا گھر ہے، جاؤ خریدو اور اس کی چابی عبد الکریم کو لے کر آؤ. وہ اٹھا اور گیا اور کہا کہ گھر بیچنا ہے. کہاں بہت سخت شدید ضرورت میں تھا اور کئی دن سے آخری امام سے توسل کر رہا تھا. یعنی آپ یہ سوچیں کہ جس کے مال سے امام نے مکان خریدوایا اس کا مال کتنا پاک ہوگا کہ جسے امام چاہ رہے ہیں کہ میری طرف سے گھر خریدو. ہم لوگ کب اپنے مالوں کو پاک کریں گے؟
کب ہم حق ادا کریں گے؟ میں جوانوں سے کہتا ہوں فون کیا کرو، کہا مولانا بچتا ہی کچھ نہیں ہے، ہینڈ ٹو ماؤتھ ہے۔ بھائی 5 روپے تو بچتے ہوں گے سال میں، 100 روپے تو بچتے ہوں گے۔ وہ بی بی شدیدہ جو کہ نشا پور کی رہنے والی تھی، اس نے ایک سکہ دیا تھا 7ویں امام کے لیے، امام نے اسی کو قبول کیا تھا۔ نکالو تو صحیح تم فلس، خدا خود تمہارے رزق کو اس قابل کر دے گا کہ تم سے سنبھلے گا نہیں۔ عزیزان محترم، خوب مال کو دیا، جا کے چابی دی اور جا کر رہے۔ امام، ہماری زندگی میں امام کہاں ہے؟ کتنا امام سے گفتگو ہے؟ اصل مقصد ہمارا کیا ہے مجلس کا؟ اصل صاحب کون ہے؟ اصل مالک کون ہے سزا داری کا؟ کون ہے؟ کون ہے جس کا انبیاء انتظار کرتے رہے؟ کون ہے جس کا سیدہ انتظار کر رہی ہے؟ اصل وہی ہے۔ وہ میری زندگی میں کہاں ہے؟ میرے گھر میں کہاں ہے؟ میری باتوں میں، میرے دسترخوان پہ کبھی یاد کرتا ہوں، کبھی تڑپتا ہوں، کبھی نگاہیں ڈھونڈتی ہیں اسے۔ عزیزان محترم، ہم اس معاملہ کے ہدف سے دور ہیں، بہت دور۔ آپ نے بڑا حوصلہ دیا اور بڑی محبت سے آپ نے جو مجلس کی سماعت کی، خدا آپ کو اس کا اجر دے۔ عزیزان محترم، یہ کربلا ایک ایسی سرزمین ہے کہ اپنے نام ہی کے اندر ایک کیفیت کو ایجاد کر دیتی ہے۔ ایک عالم دین کہتے ہیں کہ میں بہرحال کشتی پہ سوار تھا، جا رہا تھا، تو سمجھ دریا میں طوفان سا آ گیا، پانی، نہر اس طرح ہوئی کہ کشتی کبھی ادھر جاتی تھی کبھی ادھر۔ تو جو ملاح تھا وہ آیا، کیونکہ میں عالم تھا تو اس نے مجھے بولا آپ کے پاس کربلا کی خاک ہے، تربت ہے؟ کہا ہاں۔ کہا مجھے تھوڑی لی اور پانی میں ڈال دی، دریا تھم گیا۔ آپ کو پتہ ہے نا کہ کربلا کی خاک جہاں شفا دیتی ہے، وہاں سفر میں مسافر کی حفاظت بھی کرتی ہے، اس لیے اپنے سفر میں ہمراہ انسان کے۔ مگر کیا ہے اس خاک سے؟ کیا کیا امام حسین نے اس خاک کو کہ اس قابل ہو جائے کہ پروردگار روز عرفہ پہ بعد میں پہلے کربلا پہ تجلی کرتا ہے۔ کس کو دفنایا ہے امام نے؟ کس کا خون ہے اس مٹی کے اندر؟ ہاں زادار مطلب روز جمعہ ہے اور امام کا ذکر ہوا۔ روز جمعہ آخری امام سے منسوب ہے۔ آج جمعہ کا دن متوقع ظہور کا دن ہے، اور علماء بیان فرماتے ہیں کہ کچھ مسائل ایسے ہیں کہ جس میں امام زمانہ تشریف لاتے ہیں۔ خوب آج ہم بھی جمعہ کا دن ہے، ویسے بھی امام کو دعوت دیں، آئیں۔ کس کا غم، کس کا ایسا غم ہے کہ جس پر وقت کا امام آتا ہے؟ ورنہ سارے ہم امام کے لیے غم ہی ہیں، مگر کوئی تو خاص غم ہوگا، ہاں وہ کوئی اور غم نہیں۔ اس غم کو اگر آپ سننا چاہتے ہیں نا تو چھوٹی بچی کو یاد کریں۔ اسی بچی نے اپنے چچا کو کہا تھا کہ پانی لے کر آؤ، اسی بچی نے کہا۔ ہاں زیادہ آپ جانتے ہیں نا، روز عاشورہ مسائب سنتے رہے، آپ نے سنے، آپ آگے بھی سنتے رہیں گے۔ امام گئے نا اپنے مولا کی خدمت میں، کہا کہ مجھے اجازت دیں۔ کہا کیوں؟ کہا جنگ کی اجازت دیں۔ کہا تم تو علمدار ہو، لشکر کے سردار ہو۔ کہا مولا لشکر کہاں؟ کہاں گیا وہ لشکر؟ ہاں کوئی نہیں ہے، لیکن جنگ کی اجازت نہیں ملی، جنگ کی اجازت نہیں ملی۔ ایک وقت آیا جب حضرت عباس پورے ایام میں دن میں اس یزید کے لشکر کو دور پھینکتے تھے، دور کرتے تھے۔ تو ایسے میں زہیر بن کین حضرت عباس کو پہنچے، کہا عباس آپ جانتے ہیں نا آپ کو کس دعاؤں کے ذریعے پیدا کیا گیا؟ ہاں۔ کہا آپ کے بابا کی بات ہے؟ کہا بابا کا نام لیا ہے تو سن لیتا ہوں۔ کہا آپ کے بابا نے کہا تھا ایسا فرزند ہو کہ جو حسین کی نصرت کرے۔
کہا وہ آج ہی کا دن لگتا ہے یہ سننا تھا۔ حضرت عباس کہتے ہیں کہ تم مجھے جو ہے وہ جوش دینا چاہتے ہو، ایسی انگڑائی لی کہ لگامیں ٹوٹ گئی اور ایک ہی وار میں دشمن کی گردنیں گرتی ہوئی نظر آئیں، مگر عباس کو جنگ کی اجازت نہ آئی۔ حضرت محترم پھر کیا ہوا؟ وہ ایک بچی کہ جس کا چھوٹا سا بھائی پیاسا ہے، جہاں وہ بچے چھوٹے چھوٹے پیاسے ہیں، ان کی پانی کے لیے وہ آئی اور کہا چچا بچے پیاسے ہیں، کہا بابا سے اجازت دلا۔ ہاں زیادہ وہ بچی اپنے بابا کے پاس آئی۔ مقاتل ارباب بیان کرتے ہیں کہ امام سے کہا کہ پانی لینے جانے دیں۔ امام نے ضرور، یا زبان حال ہے، امام نے اپنی بچی سے ایک بات کہی ہوگی۔ کیا کہا ہوگا؟ کہا اپنے بھائی کا خیال ہے؟ میرا بھائی گیا نا، واپس نہیں آیا۔ یہ عباس کون ہے؟ یہ عباس وہ ہے جس سے ہر کوئی اعتماد کرتا ہے۔ یہ عباس وہ ہے کہ جب تک تھا دشمن خیموں کو دیکھ نہیں سکتا تھا۔ یہ عباس وہ ہے کہ جس کے وجود کی وجہ سے ہماری بیویوں کے ذہن میں یہ تصور ہی نہیں آیا کہ کبھی ہمارے ہاتھوں میں بھی رسیاں بندھیں گی۔ اللہ اکبر۔ ہاں زیادہ حضرت زینب سلام اللہ علیہ فرماتی ہے نا کہ جب میرے بابا میرے ہاتھوں کا بوسہ لیتے تھے تو میں پوچھتی تھی بابا یہ کیوں لیتے ہیں؟ کہا وقت آئے گا زینب رسیاں بندھے گی۔ کہا میں نے سوچا کہ جس کا عباس جیسا بھائی ہو، ہاں مگر وقت آ گیا۔ ذیشان حیدر جوادی اللہ مقامہ پڑھا کرتے تھے، کہتے تھے نا کہ جس خیمے میں مشکیزیں پڑے ہوتے تھے نا تو وہاں کی زمین نم تھی، نہ جانے کب نم تھی یہ بھی کوئی نہیں جانتا، پانی تو کب سے بند ہے، مگر پھر بھی اس نمی کا تصور کر کر بھی کہتے ہیں جب پانی کا مشکیزہ اٹھانے گئے نا تو بچے سینوں کو زمین سے لگا کے لیٹے ہوئے۔ بھئی آپ کو تو پانی مل جاتا ہے نا، اس لیے کہا کہ جب پانی پینا حسین کی پیاس کو یاد کرنا۔ ہاں زاداران محترم، یہاں میرے مولا عباس اس مشکیزوں کو لے کر چلے، کوئی نہ روک پایا، شریعت تک پہنچے، پانی کو ہاتھ میں اٹھایا۔ جیسے پانی کو ہاتھ میں اٹھایا نا تو 20 سال پرانی وہ رات یاد آ گئی کہ جب بابا کا آخری وقت ہے، بابا کے سر پہ پٹی زرد بندھی ہوئی ہے، 21 محرم کی رات ہے، آخری رات ہے، یاد آ گئی۔ کیا بات یاد آ گئی؟ مولا نے کہا تھا عباس وقت آئے گا تم پانی تک پہنچ جاؤ گے، مگر یاد رکھنا حسین پیاسا ہوگا۔ جیسے ہی پانی دیکھا نا، پانی کو پانی پہ مار دیا، مشکیزہ بھرا، امام نے خیموں کی طرف چلنا چاہا۔ اب مقصد کیا ہے؟ ہدف کیا ہے؟ یہ پانی خیموں پہ پہنچ جائے، یہ ہدف ہے، اور عباس کا کوئی اور ہدف نہیں۔ دشمن نے جب دیکھا نا رک نہیں رہا، دایاں بازو شہید، بایاں بازو شہید، میں نے پڑھ لیا آپ نے سن لیا، علمدار ہے، علمدار ہے، بازو شہید ہو گئے، پھر بھی علم کو سنبھالا، مشکیزے کو سنبھالا۔ مقتل کہتا ہے اٹھ اٹھ کر عباس خیموں کو دیکھتے تھے کتنا دور ہے، اب یہ خیموں کی طرف جا رہے ہیں۔ دشمن نے دیکھا یہ کون سی طاقت ہے جو عباس کو روک نہیں پا رہی۔ ایک نے کہا یہ وہ مشکیزہ ہے، کہا کہ اسی کو ہدف بناؤ، تیر کھینچا گیا، مشکیزے پر پڑا، پانی بہہ گیا، عباس کی امیدیں ختم ہو گئی، عباس کی امید ختم۔ با وفا ہے نا، بغیر پانی کے نہیں پہنچنا چاہتا۔ سواری نے رخ موڑ لیا، تیر آیا آنکھ میں پیوست ہوا، آنکھ میں پیوست ہوا۔ اب ہاتھ ہو تو تیر نکالو، اسی اسنا میں گرز لگا، عباس زین سے زمین پر آیا۔ ایک عالم دین پڑھا کرتے تھے، یہ سارا واقعہ پڑھا کرتے تھے، حضرت عباس خواب میں آئے، کہا اے ذاکر تو ہمارا مصائب نہیں پڑھتا؟ کہا مولا آپ کا مصائب پڑھتا ہوں۔ کہا نہیں تو نہیں؟ کہا مولا پڑھتا ہوں، یہ پڑھتا ہوں۔ کہا تو یہ نہیں پڑھتا کہ ہم زین سے زمین پہ آئے کیسے؟ محترم، جب کوئی گرتا ہے نا تو اپنے ہاتھوں کا سہارا لیتا ہے۔ ارے میں
جانے کس طرح زمین پر آئے، ہاں سلام دیا، اے میرے مولا سلام ہو۔ مقتل بیان کرتا ہے، میرا چوتھا امام کہتا ہے میں نے اپنے بابا کو دیکھا، اپنی کمر پر ہاتھ رکھا، ان کا سارا ظاہری، ارے میری کمر ٹوٹ گئی، عباس گئے، ہاں زیادہ محترم نہ جانے حسین کس طرح حضرت عباس کے بدن پر پہنچے۔ پہلے جب آتے تھے نا تو خیموں پر دھیان نہیں ہوتا تھا، اب ایک نگاہ خیموں پر ہے، ایک نگاہ عباس کے بدن پر، عباس کے بدن پر پہنچ گئے۔ ہاں آپ نے گریہ کیا، مولا امام زمانہ ہم خطا کار ہیں، ہم گناہ گار ہیں، یقیناً ہم اس قابل نہیں، آئے آپ کے چچا عباس کی مجلس ہے، یہ چند فرقے رہ گئے ہیں، یہ 2 کلمے بس سنتے جائیے گا، یا امام زمانہ ہمیں اپنے چچا عباس کے حرم کی زیارت کروا دیں۔ سربئی نے بڑا دل اداس ہے، بڑا دل تڑپ رہا ہے، یہ برداشت نہیں ہوتا کہ بین الحرمین خالی ہو۔ ہاں امام حسین پہنچے، حضرت عباس کے سر کو اپنے زانوں میں رکھا، خون کو صاف کیا، تکلم ہوئے، گفتگو ہوئی، علماء بیان کرتے ہیں حضرت عباس نے وصیت کی۔ کیا وصیت کی؟ کہا ایک وصیت کہاں کرتے؟ مولا تھے درخواست ہی کر سکتے تھے، مولا درخواست ہی ہے کیا میرے بدن کو خیموں مت لے کے جائیے گا۔ علماء بیان کرتے ہیں کیوں کہا عباس نے؟ کہا اسی لیے کہ عباس با وفا ہے، بغیر پانی کے بدن بھی نہیں جانا چاہتا۔ علامہ بیان کرتے ہیں نہیں، دوسری وجہ ہے۔ کہا کیا وجہ ہے؟ کہا عباس جانتا ہے میرا مولا 3 دن کا بھوکا ہے، پیاسا ہے، زخموں سے چور ہے، علی اکبر کا داغ ہے، اور نہ جانے کتنی سختیوں کو برداشت کیے ہیں، اب میرے بدن کو کیسے اٹھائے گا؟ اس لیے کہا میرے بدن کو لے کر نہ جائیے گا۔ آزادارہ محترم، اب میرے مولا نے وہ علم اٹھایا اور خود خیموں کی طرف بڑھے۔ اب بچوں کے اندر بے چینی شروع ہوئی، اب وہ بچی کہتی ہے چچا عباس آ رہے ہیں، مگر کیا دیکھا؟